امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 13 جولائی کو ایران کے خلاف حالیہ حملوں کی لہر مکمل کر لی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں سینٹکام نے دعویٰ کیا کہ 5 گھنٹے پر مشتمل اس مشن کے دوران امریکی افواج نے کامیابی کے ساتھ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹکام نے ایران پر مزید حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں سینٹکام نے کہا یہ حملے کمانڈر ان چیف یعنی امریکی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کیے گئے اور یہ حملے ایرانی افواج کو بھرپور طور پر کمزور کریں گے اور آبنائے ہرمز میں بے گناہ شہریوں اور تجارتی جہاز رانی پر حملہ کرنے کی ان کی صلاحیت کو کمزور کر دیں گے۔ سینٹکام کے مطابق اس مشن کے دوران امریکی افواج نے ایران میں فوجی اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا، جن میں بو شہر، چابہار اور ابو موسیٰ اور بندر عباس شامل ہیں، تاکہ تجارتی جہاز رانی پر حملہ کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور بنایا جا سکے۔ امریکی افواج نے ایرانی ساحلی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات اور بحری صلاحیتوں کے خلاف درست نشانہ لگانے والے ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطی میں 50,000 سے زیادہ امریکی فوجی اہلکار تعینات ہیں۔ امریکی افواج چوکس، مہلک اور ہر وقت تیار ہیں۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ 2 آئل ٹینکر آبنائے ہرمز کے جنوبی راستے میں اور عمان کے علاقائی سمندری حدود میں ایران کے 2 کروز میزائل کا نشانہ بنے ہیں، اور سوشل میڈیا ویب سائٹ پر جاری بیان کے مطابق حملے کے نتیجے میں آئل ٹینکر کے عملے کا ایک رکن جو انڈین شہری تھا ہلاک ہو گیا، جبکہ مزید 8 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ زخمی ہونے والے 6 افراد کا تعلق انڈیا اور 2 کا یوکرین سے ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اسے کھلا حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے اور خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ پاسداران انقلاب نے بعد میں ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں حملوں کی تصدیق کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ 2 ٹینکرز نے ایران کے خطرے سے متعلق انتباہات کو نظر انداز کیا اور اپنے نیویگیشن سسٹمز بند کر دیے اور بارودی سرنگوں والے راستے سے گزرنے کی کوشش کی۔ IRGC نے کہا ہے کہ اس نے خلاف ورزی کرنے والے ٹینکروں کو نشانہ بنا کر انہیں ناکارہ بنا دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دشمن کے ساتھ تعاون کا نتیجہ صرف پچھتاوا، نقصان اور آبنائے ہرمز کی بحالی میں تاخیر کی صورت میں نکلے گا، جبکہ اس سے دنیا میں توانائی کا بحران بھی پیدا ہوگا۔ ادھر ایران کی پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں 24 گھنٹوں میں ہونے والے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین میں موجود امریکی اڈے الجفیر کے سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز اور امریکی افواج کی رہائش گاہ کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے قبل منگل کی صبح آبنائے ہرمز میں 2 آئل ٹینکروں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جسے ممکنہ طور پر پاسداران انقلاب کی اب تک کی اہم ترین کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے مطابق اس واقعے میں 1 شخص ہلاک جبکہ کم سے کم 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے قریبی سمجھے جانے والے تسنیم ایجنسی کا کہنا ہے کہ کویت پر حملوں اور بحرین کے دارالحکومت منامہ میں دھوئیں کے بادل دکھائی دینے کی بھی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب بحرین میں ایرانی حملوں کے تناظر میں خطرے کے سائرن بجا دیے گئے ہیں اور شہریوں اور رہائشیوں سے پرسکون رہنے قریبی محفوظ مقام پر جانے کی اپیل کی گئی۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا ہے کہ ہم شہریوں اور رہائشیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پرسکون رہیں، قریبی محفوظ مقام پر جائیں، سرکاری چینلز کے ذریعے خبروں پر نظر رکھیں۔ اور کویت میں امریکی فوجی اڈے پر دھماکے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ دوسری جانب ایک خبر کے مطابق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے اردنی فضائی حدود میں آنے والے 4 میزائل مار گرائے گئے ہیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بحرین کے شہر منامہ میں امریکی فوجی اڈے سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ خلیجی خطے میں ایک بار پھر کشیدگی میں شدت آ گئی ہے۔